السلام علیکم۔ حافظ نعیم الرحمن جماعت اسلامی پاکستان کے امیر منتخب ہو گئے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان میں گو کہ انتخابی میدان میں کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں کر سکی، لیکن مجموعی طور پر پاکستان کی جو سیاسی لینڈسکیپ اور کینوس ہے اس میں جماعت اسلامی کا ایک اپنا رول ہر دور میں رہا ہے۔ گو کہ وقت کے ساتھ ساتھ سیاست کے میدان میں اور بالخصوص انتخابی سیاست کے میدان میں جماعت اسلامی کا جو رول ہے وہ محدود ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جماعت اسلامی کا جو وہ اس فریم میں فٹ نہیں آ رہی اس کی نظریات، کیونکہ پاکستان میں جو فیصلہ سازی کی قوتیں ہیں وہ ہمیشہ سے بیرونی انفلوئنس میں رہی ہیں۔ اب جا کر بڑے عرصے کے بعد یہ چیز کھل کر سامنے آئی ہے، اور اب اندازہ ہو گیا ہے لوگوں کو کہ پاکستان کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ کس حد تک بیرونی انفلوئنس کا شکار ہے، جب سے یہ 2 سال سے ایک پولیٹیکل ٹرمائل کا شکار ہے ملک، اور ایک یہ جو کشمکش چلی آ رہی ہے گزشتہ 2 سال میں، اس سے بڑی حد تک یہ بات عیاں ہو گئی ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے اس پر بیرونی جو طاقتیں ہیں وہ حاوی ہیں۔ وہ بیرونی جو طاقتیں ہیں وہ ریجن کی بنیاد پر، وہ ریلیجن کی بنیاد پر اور بہت سی بنیادوں پر وہ ایک بیلنس آف پاور رکھنا چاہتے ہیں مختلف خطوں میں۔ تو ظاہر ہے وہ وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کے ذریعے حالات کو کنٹرول کرتی ہیں، اور ایک حد تک ہی اس بیلنس آف پاور کے کو ڈسٹرب کرنے کی، اس کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی، اس کو ہلانے کی وہ اجازت دیتی ہیں۔ اس لحاظ سے جماعت اسلامی کے امیر کا انتخاب ایک ڈسپلنڈ جماعت کے ایک سربراہ کے طور پر کسی بڑی، یعنی اس میں کوئی جوہری تبدیلی تو ان کی پالیسی میں نہیں آئے گی، لیکن بہرحال ایک مجموعی طور پر جو ایک سیاسی منظر پر ایک اس جماعت کا جو ایک فعال جماعت رہی ہے، اسٹریٹ پاور بھی اپنی رکھتی ہے اور فلاح کے کاموں میں بہت نمایاں نظر آتی ہے، اور اب تعلیمی پروجیکٹس کو بھی چلا رہی ہے، تو اس جماعت کا ایک رول پھر ڈیفائن یا ری ڈیفائن ہوتا ہے ایک نئی لیڈرشپ کے نتیجے میں۔ جیسے میاں طفیل محمد کے بعد قاضی حسین احمد جب آئے تھے تو جماعت اسلامی کی ہی سیاست بھی بدل گئی تھی، بلکہ اس تبدیلی کے ملکی سیاست پر بھی اثرات مرتب ہوئے تھے، اور جو جماعت اسلامی کے کڑے ناقد تھے اس وقت کے بڑے بڑے دانشور، ارشاد احمد حقانی جو جنگ کے ایک بہت معروف کالم نگار تھے، ایڈیٹر تھے، ان سے لے کر ڈاکٹر اسرار احمد تک جو جماعت اسلامی کے مستقل ایک ناقد تھے، انہوں نے اس تبدیلی کو اور اس نئے نظام کو اور اس رجحان کو بہت کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا تھا۔ اس لحاظ سے لامحالہ جماعت اسلامی جتنی بھی ایک سیدھی لکیر پر چلنے والی جماعت ہے، لیکن بہرحال قیادت کا جو ذہنی سوچ و ساخت ہے وہ اس کی پالیسیز پہ پھر نظر آتی ہے، پھر اس کی پالیسیز میں جھلکتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے منور حسن مرحوم جو ایک اپنی افتاد طبع کے اعتبار سے ایک انقلابی ذہن رکھتے تھے، تو ان کے جو دور تھا اس میں جماعت اسلامی ایک موقف کے اعتبار سے ایک بالکل آمنے سامنے آ گئی تھی پاکستان کی جو روایتی اور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی، یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب آئی ایس پی آر کے جو اس وقت کے سربراہ تھے عاصم باجوہ، ان کو اپیل کرنا پڑی تھی کہ جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں وہ نظر ثانی کریں اپنے فیصلے پر، اور یہ تک ان کو کہنا پڑا تھا کہ سید مودودی کی جماعت کا جو امیر ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ سید منور حسن نے ایک بیان دیا تھا کہ جو افغانستان میں مارے جاتے ہیں جو طالبان، وہ بھی شہید ہیں جو امریکی فوجیوں کے خلاف لڑتے ہوئے، اور پاکستان کے جو فوجی ہیں جو ان کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں وہ بھی شہید ہیں، یہ ڈسپلن کے شہید ہیں، وہ نظریے کے شہید ہیں، اس طرح بات کی تھی، تو جو بہت محسوس کی گئی تھی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت کی، جو اس وقت ایک امریکہ کی اتحادی کے طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی تھی۔ یہ ایک پس منظر ہے اس ساری
صورتحال کا جو تبدیلی اس وقت آئی ہے اس جماعت کے اندر قیادت کی صورت میں. اب جو حافظ نعیم الرحمن بنے ہیں ایک متحرک شخصیت ہیں، اور حالیہ جو انتخابات ہیں ان میں وہ پورے ملک میں اپنا ایک مثبت تعارف کرانے کا باعث بنے کہ انہوں نے ایک مانگے تانگے کی سیٹ کو قبول کرنے سے انکار کیا. یہ حافظ نعیم الرحمن 1998 کا زمانہ تھا کہ جب وہ انگلستان کے ایک دورے پر تھے. ہم بھی 2 صحافی برٹش ہائی کمیشن کی دعوت پر برطانیہ کے دورے پر تھے، تو حسن اتفاق سے ہم ایک مقام پر اکٹھے ہو گئے، اور تحریک کشمیر برطانیہ جو تھی وہ ہماری مشترکہ میزبان ہوئی. اور پھر اس تحریک کشمیر نے ہمیں برطانیہ کے مختلف علاقوں میں ایک انٹریکشن کا موقع دیا. ہم سیاسیات کے طالب علم کے طور پہ اپنے لوگوں سے ملتے رہے، لوگ ہم سے پوچھتے رہے کشمیر کی صورتحال اور اس سیاسی جو منظرنامہ ہے. اور حافظ نعیم الرحمن اس سفر میں ہم ساتھ رہے، ان کے ہم رکاب رہے، وہ بھی ان کے مہمان تھے، ہم بھی ان کے مہمان تھے. تو لندن سے گلاسکو تک ہم مختلف شہروں میں رہے. حافظ نعیم الرحمن بہت ایک جرأت مند اور ایک شعلہ بیاں مقرر کے طور پر وہ اپنے جو سامع ہے اس کی پوری توجہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اپنی گفتگو کے ذریعے، اور بڑی قائدانہ صلاحیت ان میں ہے. اس سفر میں ہم نے ان کو دیکھا، محسوس کیا. اور اس وقت وہ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے سربراہ کے طور پر وہاں دورہ کر رہے تھے. تو ایک سپارک ان کی شخصیت میں نظر آیا تھا، اور یوں لگ رہا تھا کہ وہ ملکی سیاست میں آگے چل کر کوئی بڑا رول ادا کریں گے، کیونکہ جو لوگ ہیں وہ اٹریکٹ کرتے تھے اپنی باتوں سے. ایک ڈاؤن ٹو ارتھ قسم کے انسان نظر آئے ہمیں اس پورے سفر میں، کئی شہروں کے اس طویل سفر میں. تو حافظ نعیم الرحمن کون ہیں، کیا ہیں؟ تو ان کا بڑا پروفائل ایک عام آدمی کا پروفائل ہے، جو 1972 میں وہ حیدرآباد سندھ میں ایک متوسط طبقے کے گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کے والدین کا آبائی تعلق علی گڑھ سے تھا، اور وہ 4 بھائی اور 3 بہنیں ہیں. حافظ نعیم الرحمن نارتھ ناظم آباد بلاک اے میں ایک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اور ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. 2 بیٹے بھی حافظ قرآن ہیں. ان کی اہلیہ شمائلہ نعیم ڈاکٹر ہیں، اور حافظ نعیم الرحمن نے حیدرآباد سے ہی حفظ کیا ہے قرآن، اور انہوں نے کراچی کی جو NED یونیورسٹی ہے وہاں سے سول انجینئرنگ میں انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے، اور پھر کراچی یونیورسٹی سے اسلامک ہسٹری میں بھی انہوں نے ماسٹرز کیا ہے. یہ ان کا جو ایک تعلیمی سفر ہے، اور وہ ایک نمایاں طالب علم رہنما کے طور پر ابھرے ہیں، اور اپنا ایک تعارف رکھتے ہیں ایک طالب علم، اور ایک بڑی طلبہ تنظیم کے وہ ایک رہ چکے ہیں، سربراہ بھی رہ چکے ہیں. پھر وہ ایک خوش الہان کاری بھی ہیں، ظاہر ہے حافظ بھی ہیں، نعت خوانی بھی ان کا ایک وصف ہے. اور وہ کئی ٹی وی پروگرامز میں ہم نے ان کی جو نعت خوانی ہے اس کا سن چکے ہیں. اور برطانیہ کے سفر میں ہم ان کی جو قرات ہے یا کلام اقبال ہے بڑے پرسوز انداز میں وہ پڑھا کرتے تھے وہاں. اور اسی طرح کراچی کی جو سیاست ہے وہ 2013 سے کراچی کی سیاست میں سرگرم اور فعال ہیں، اور وہاں انہوں نے بہت اچھے اور انقلابی کام کیے ہیں، لوگوں کی خدمت کی ہے، لوگوں کی آواز بنے ہیں. مظلوم لوگ جہاں مسائل زدہ ہوتے ہیں، بلڈرز مافیا کے یا کسی اور قبضہ مافیا کے، ان کی وہ آواز بنے ہیں. اور یہ ان کی ایک شخصیت میں موجود ہے، ایک انقلابیت موجود ہے، ایک تحرک موجود ہے، ایک تحریک موجود ہے، اور عوام کے لیے ایک درد دل رکھنا اور ان کی سرد و گرم میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ ان کا ایک وصف ہے. اور حالیہ انتخابات میں انہوں نے ایک سیٹ جب ان کو دینے کی کوشش کی تو انہوں نے وہ لینے سے انکار کیا صوبائی اسمبلی کی، اور کہا کہ میرا دوسرا نمبر تھا، یہ جو
نشست ہے یہ حقیقت میں میرے مد مقابل امیدوار کا حق ہے جو اس پر جیت چکا ہے، کیونکہ فارم 45 کے مطابق جیت اسی کا حق بنتی ہے۔ تو اس ماحول میں اور اس منظر میں حافظ نعیم الرحمن کو پورے ملک میں ان کی مثال دی جانے لگی، ان کو سراہا جانے لگا اور ان کے اس کردار کی تعریف کی گئی، اور یہ پہلا واقعہ تھا کہ جب کسی رکن نے یا کسی سیاسی شخصیت نے جب ان کو تھالی میں رکھ کر جیت پیش کی جا رہی تھی تو انہوں نے بصد شکریہ اور وہ جیت جو ہے لینے سے انکار کیا۔ تو یہ ایک بڑی کریڈیبلٹی ان کی اس معاملے میں بنی، اور اندازہ ہوا لوگوں کو کہ پاکستان کی سیاست میں سب فارم 47 کی سیاست والے نہیں ہیں، پاکستان کی سیاست میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو فارم 45 پر یعنی کچھ قدروں پر، کچھ اخلاقیات پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح عملی سیاست میں انہوں نے اپنا وجود منوایا۔ کراچی میں جب انہوں نے عملی سیاست کا آغاز کیا تو ایم کیو ایم کا طوطی بولتا تھا اس شہر پر، تو انہوں نے جو کئی مفت آئی ٹی پروگرامز کروائے، پنو آکل جیسے علاقوں میں لانچ کیے، انہوں نے بہت سے اور شعبوں میں الخدمت کی جو سرپرستی کرتے ہوئے بیماریوں کے خلاف، مہلک وباؤں کے خلاف، کرونا میں ایک کردار ادا کیا، اور پیشے کے اعتبار سے ایک انجینئر ہونے کے باوجود وہ ایک سیاست میں ایک منجھے ہوئے سیاستدان کے طور پر اپنا ایک وجود منوا چکے ہیں، ایک تحرک کے اعتبار سے بھی، ایک فعالیت کے اعتبار سے بھی، ایک نظریاتی انسان کے اعتبار سے بھی۔ اب جو دیکھنا یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمن جو حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، اور سید منور حسن کے بعد وہ شہری سندھ سے تعلق رکھنے والے دوسرے امیر ہیں جماعت اسلامی کے، تو ان کا جو مزاج ہے، جو متحرک شخصیت ہے، جو ان کا ایک ابھرنا ڈوبنا اور ڈوبنا ابھرنا، یہ جو ایک ان کی ذہنی سوچ و ساخت ہے اور ان کی شخصیت میں جو یہ عنصر ہے، وہ اب جماعت اسلامی کے لیے کیا مواقع اور امکانات پیدا کرتا ہے۔ ایک اہم موڑ بھی یہ ہے پاکستانی سیاست کا کہ پاکستانی سیاست میں اس بات کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ کم سے کم کیا جائے، محدود کیا جائے، کیونکہ جو بیرونی فورسز ہیں وہ اکثر اسٹیبلشمنٹ پہ اثر انداز ہو جاتی ہیں، چونکہ معاملہ پارلیمنٹ کا ہوتا نہیں ہے، پارلیمنٹ میں جانا نہیں ہوتا، پارلیمنٹ میں مسائل پیش نہیں کرنے ہوتے، پارلیمنٹ میں فرمائشیں اور مطالبات بیرونی پیش نہیں کرنے کا جھنجٹ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ سے راہ و رسم زیادہ رکھتے ہیں، انہی پر انفلوئنس کر کے پھر وہ اپنے فیصلے منواتے ہیں، جیسے وہ ٹیلی فون کال جو مشہور زمانہ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، بدنام زمانہ بھی کہا جا سکتا ہے، جو جنرل پرویز مشرف کو ہوئی اور جس کے نتیجے میں پاکستان پھر ایک خوفناک قسم کی جنگ میں، ایک دلدل میں پھنس کر رہ گیا تھا، جس میں 80,000 لوگ جو ہے وہ مارے گئے اور بربادی ہوئی، تباہی ہوئی، انفراسٹرکچر کی تباہی ہوئی، اور بدنامی ایک دنیا کا سب سے خطرناک ملک کا ٹیگ بھی پاکستان پر لگ گیا، اور ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، اور اگر ہاتھ کسی کے کچھ آیا ہوگا تو وہ ایک مخصوص طبقہ ہوگا، 20 25 100 200 لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اس سارے جنگی مہم سے ہاتھ رنگے۔ پاکستانیوں کے مقدر میں کچھ بھی نہیں آیا، کہتے تو رہے کہ موبائل سستے ہو گئے، فریج سستے ہو گئے مشرف اپنی تقریروں میں، لیکن عملی طور پر عام پاکستانی کے لیے اس کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرف چلے گئے مہنگائی کو ایک مصنوعی انداز سے کنٹرول کر کے، تو ان کے جاتے ہی پھر گیس بھی غائب ہو گئی، بجلی بھی غائب ہو گئی، جو ایزی لوڈ تک ہے اس میں بھی 25% کٹنے لگ گیا، اور قیمتیں جو 60 روپے کی چیز تھی وہ 100 روپے سے بڑھ گئی، اور ایک مہنگائی کا ایک طوفان آیا اس وجہ سے کہ ایک مصنوعی طور پر اس جنگ کی وجہ سے وہ انہوں نے ایک روکے رکھا تھا، ایک ضرورت بن گئے تھے وہ عالمی اقتصادی اداروں کی۔ تو ایسے میں جماعت اسلامی کا بھی رول اہم بنتا ہے، گو کہ ایک الائنس بن رہا ہے، اور اس الائنس میں تقریباً اسی ذہن کے لوگ اسی ذہن کے ساتھ موجود ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول اب مستقلاً پاکستان کے اگلے سفر میں محدود کیا جائے، سیاسی رول جو اس کا عسکری رول ہے، جو اس کی جو مشاورت کا رول ہے کسی پردے کے پیچھے،
وہ اپنی جگہ ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی ختم نہیں ہو سکتا، وہ بالکل ایک سٹیٹ کے اور اس دھارے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو لیکن بہرحال جو ایک بالکل ہی سیاسی مینورنگ کا اور انجینئرنگ کا جو ٹھیکہ اٹھا لیا گیا ہے، جیسا کہ حالیہ انتخابات میں نظر آیا، اس کو محدود کرنے کے لیے سیاستدانوں میں ایک مخصوص طبقے میں، ایک حصے میں ایک یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ اس کو واپس ہم نے اب ہمیشہ کے لیے محدود کرنا ہے۔ تو ایسے میں، اور جب کہ پاکستان کی رائے عامہ بھی اب اس بات کی قائل ہو چکی ہے اور اس پر وہ پوری طرح متفق نظر آتی ہے پہلی بار اکثریت میں، کہ اس رول کو اب محدود ہونا چاہیے اور عوامی حاکمیت کا رول ہونا چاہیے، اور تاکہ جو فیصلے ہیں ملک کے دور رس اثرات کے حامل، وہ ملک کی پارلیمنٹ کرے اور منتخب نمائندے کرے، اور منتخب نمائندوں کی جو رائے ہوتی ہے وہ حقیقت میں عوام کی رائے کا ہی عکس ہوتی ہے۔ تو ایسے میں حافظ نعیم رحمان کا جماعت اسلامی کا امیر منتخب ہونا، یہ لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کے اندر بھی اس بات کی خواہش ہے، اس کا جو ہارڈ کور ہے اس کے اندر، کہ وہ اپنا حصہ جو ہے وہ اس وقت اس دھارے کے ساتھ ڈالے کہ جو ایک مقبول لہر چل رہی ہے پاکستان میں، اور بڑے عرصے کے بعد چل رہی ہے، یہ ایک احساس کی صورت میں اور ایک مزاحمت کی صورت میں، تو اس میں نظر آئے۔ تو لگتا یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ایک بیچ کی جو ایک لائن ہے، اس کو چھوڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو جتنا قریب سے میں نے دیکھا ہے، تو ان کی شخصیت کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں وہ جماعت اسلامی کی نئی پالیسی اور نئی لائن کا وہ از سر نو ایک تعین کرے گی، اور اس کے اثرات جلد ہی ملکی سیاست پر اور سیاسی لینڈسکیپ پر پڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔